باہر دور تک پھیلے ہوئے سناٹے اور تاریکی کا راج تھا۔ انزل نے گھبرا کر چادر سر پر درست کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر پوری آنکھیں پھیلا کر باہر دیکھنے کی کوشش کی، مگر باہر تاریکی کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اس بار بھی مایوسی سے اپنی گردن موڑتے اس نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے شمس گیلانی کو دیکھا۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر رکھے، دوسرے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس نے اپنی بائیں ٹانگ پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ انزل نے گہرا سانس لیا۔ اب ہمیں یہاں اور کتنی دیر رکنا پڑے گا؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ جھلک رہی تھی۔ شمس گیلانی نے پلٹ کر ایک گہری نگاہ اپنی اس نئی سیکرٹری پر ڈالی جسے آفس جوائن کیے ہوئے آج دوسرا ہی دن تھا۔ پتہ نہیں موٹر وے پولیس کو کال کی تو ہے، لیکن فی الحال ان کے آنے کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اس کے انداز میں بھی بیزاری تھی۔ انزل نے بے بسی سے اپنا رخ موڑا۔ اس کے سفید چہرے کے اطراف میں بالوں کی لٹیں پسینے سے بھیگ کر چپکنے لگی تھیں۔ گاڑی کا اے سی آف ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ آخر ہم دروازہ کھول کر باہر کیوں نہیں اتر جاتے؟ گاڑی میں بہت گرمی ہے، اس نے ایک دفعہ پھر بولنے کی ہمت کی تھی۔ اس بار شمس گیلانی نے مڑ کر ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ انزل بری طرح سے گھبرائی۔ اس سیاہ آنکھوں والے شخص سے اسے پہلے دن سے ہی عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ عمر میں اس سے پورے 15 سال بڑا تھا۔ وہ 18 سال کی تھی تو وہ 33 برس کا۔ اسے لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی، تو وہ انٹرنیشنل کلائنٹس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی اپنی بات منوا سکتا تھا۔ وہ انزل آفریدی تھی، حالات کی ستائی ہوئی، ہمیشہ آنکھوں میں آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے بمشکل گھر سے باہر نکلنے والی۔ اور وہ شمس گیلانی تھا، ایک بڑے بزنس امپائر کا مالک، طاقت جس کی مٹھی میں رہتی تھی، اور ملک کے اشرافیہ جس کی ایک فون کال پر ہر وقت حاضر رہنے کے لیے تیار تھی، جس کے مسکراتے ہوئے اس کے دائیں گال پر پڑنے والے ڈمپل پر ہزاروں لڑکیاں اپنی جان دیتی تھیں۔ لیکن بس ایک وہ تھا جو مسکراتا ہی اتنا کم تھا کہ لوگوں کو لگتا وہ انسان کم روبوٹ زیادہ ہے، ایک ہینڈسم روبوٹ۔ میڈم انزل آفریدی، اگر آپ کو پتا ہو تو اس وقت ہم دو صوبوں کو ملانے والے ایک موٹر وے کے درمیان میں کھڑے ہیں۔ یہاں آس پاس سارا علاقہ کچے کا ہے، دور تک جنگلات پھیلے ہوئے ہیں، اور جنگلات بھی ویسے نہیں جیسے فلموں میں دکھائے جاتے ہیں، جن میں رس بھرے پھلوں سے لدے درخت اطراف میں جھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ کچا علاقہ ہے، یہاں سب کیکر کے جنگلات ہیں۔ یہاں کچے کے ڈاکو ہمارے ہی جیسے کسی شکار کے منتظر ہیں۔ ہم نے جیسے ہی گاڑی سے اتر کر نیچے قدم رکھنا ہے، آس پاس موجود کوئی ڈاکو ہماری بو سونگھ کر ہم تک آ پہنچے گا، اور اس کے بعد جو کچھ میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا وہ میں آپ کو یہاں نہیں بتا سکتا، ورنہ خوف سے کہیں آپ بے ہوش ہی نہ ہو جائیں۔ دو ٹوک انداز میں کہتے اس نے انزل کا دل بری طرح سے دہلایا تھا۔ انزل کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی، نچلے لب کا کونا اس نے دانتوں میں دبایا۔ گرمی اور پریشانی کے سبب اس کے چہرے پر سرخی پھیلی ہوئی تھی، چھوٹی سی ناک گلابی ہو رہی تھی۔ تو پھر آپ کو کس نے کہا تھا اتنی دور میٹنگ رکھنے کا؟ آپ کی ایک کال پر سب کچھ ہو جاتا ہے، آپ کلائنٹ کو بھی وہیں بلا لیتے، وہ روحان سی ہو کر بولی تھی۔ اپنا اور اپنے باس کے درمیان رتبے کا فرق اسے بھول گیا۔ شمس گیلانی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر بڑی دلچسپی بڑے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہ جاب کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کہیں سے بھی پروفیشنل نہیں لگتی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب کلائنٹ میٹنگ طے کرتا ہے تو وینیو بھی اسی وقت ڈیسائیڈڈ ہو جاتا ہے، اور میرے لیے موٹر وے کا یہ سفر کوئی خاص معنی نہیں رکھتا۔ یہ تو آج بدقسمتی سے گاڑی خراب ہو گئی اور مجھے گاڑی کی مینٹیننس کروانا یاد نہیں رہا، تو اب ہم پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں پھنسے ہوئے کھڑے ہیں، ورنہ ایسے حادثات میرے ساتھ روز روز نہیں ہوتے۔ انزل نے اس کی بات پر منہ دوسری جانب پھیر لیا تھا۔ اسے ہلکی سی شرمندگی محسوس ہوئی تھی، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں، بلکہ وہ خود بھی سڑتا پیر پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار! ساتھ بیٹھا شمس گیلانی 5 منٹ مزید انتظار کرنے کے بعد بری طرح سے بیزار ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے تھے۔ ماتھے پر آئے پسینہ صاف کرتے کرتے وہ ٹشو کا آدھے سے زیادہ ڈبہ خالی کر چکا تھا۔ انزل بے اختیار سوکر کا دروازے کے ساتھ ہوئی تھی، شاید موٹر وے پولیس آ رہی ہو۔ اس نے کھڑکی سے اپنا سر چپکا کر ایک دفعہ پھر باہر دیکھنے کی کوشش کی، مگر باہر ہنوز تاریکی تھی۔ آپ ایزی ہو کر بیٹھ جائیں،
اتنی موٹی چادر آپ نے اوڑھ رکھی ہے، اس گرمی میں کہیں آپ بے ہوش ہی نہ ہو جائیں۔ شمس گیلانی کی بات کو انزل کو جیسے کوئی کرنٹ لگا تھا۔ وہ اچھل کر اس کی سمت پلٹی۔ نہیں، مجھے گرمی نہیں لگ رہی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کی بات پر شمس نے بیزاری سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ ہاں دکھ رہا ہے آپ کتنی ٹھیک ہیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں نا آپ کو اس طرف سے، بیزاری سے کہتے اس نے سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگا لی تھی۔ جیب سے موبائل نکالتے اس نے ایک دفعہ پھر موٹر وے پولیس کا نمبر ڈائل کیا، لیکن پچھلی کئی بار کی دفعہ اس دفعہ بھی نمبر مصروف کر دیا گیا تھا۔ شمس کو شدید جھنجھلاہٹ ہوئی، گھڑی کی سوئیاں رفتہ رفتہ رینگ رہی تھیں۔ انہیں اب اس موٹر وے پر کھڑے 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ اپنے ساتھ موجود انزل کی وجہ سے گاڑی سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ اسے پتا تھا وہ جوان اور خوبصورت ہے، اور ایسے میں اگر یہاں کسی غلط نیت کے شخص کے ساتھ اس کا واسطہ پڑ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا۔ ایک نظر اس نے انزل پر ڈالی جو کھڑکی کے ساتھ سر ٹکائے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اس نے احتیاطاً ڈیش بورڈ کھولا اور ایک دفعہ پھر اسے مایوسی ہوئی۔ وہ جانتا تھا آج وہ اپنی گن لانا بھول گیا ہے، لیکن چیک کرنے میں کیا حرج تھا۔ اوکے، اندر بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے، اور آپ یہ موٹی خدر جیسی چادر اتارنے پر بھی تیار نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم تھوڑی دیر باہر کھلی ہوا میں چلے جائیں۔ وہ جیسے فیصلہ کر کے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے نیچے اترا۔ انزل نے اسے پسینے میں بھیگے وجود کے ساتھ باہر نکلتے دیکھا اور گہری سانس لی۔ اب تو اسے اپنی سانس بھی ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تیزی سے اپنی طرف کا لاک کھولتے وہ گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ گاڑی کی جس طرح فضا سے باہر نکلتے ہی اسے تیز ہوا کا ایک جھونکا ٹکرایا۔ انزل کو ایک خوشگوار احساس ہوا۔ سنسان سڑک پر صرف ان کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ سی تھی جو روشن تھی، باقی اور کوئی روشنی نہ تھی۔ یہاں سے شہر کتنا دور ہے؟ ہم لوگ پیدل چل کر نہیں جا سکتے؟ انزل نے ہمت کر کے اسے پیچھے سے پکارا تھا۔ وہ جو دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر سر پر رکھے جانچتی ہوئی نگاہ سے سامنے دیکھ رہا تھا، ایک دم پلٹا۔ واٹ؟ شہر یہاں سے پورے 4 گھنٹے کے سفر پر ہے، وہ بھی گاڑی میں بیٹھ کر جانے پر، اور تم پیدل شہر تک جانا چاہ رہے ہو؟ ٹارزن ہو کیا؟ اب کی بار وہ دلچسپی سے بولا تھا۔ اچھا ایک کام کرو، اگر واقعی تمہارے اندر چل کر جانے کی ہمت ہے تو پلیز مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لو، کیونکہ میں خود یہاں سے اس ویران سڑک پر کھڑے کھڑے عاجز آ گیا ہوں۔ وہ بالکل سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ انزل نے پہلے سے حیرت سے دیکھا اور اگلے ہی پل اسے شرمندگی نے آ گھیرا۔ وہ سنجیدگی میں چھپا مذاق کر رہا تھا، اس کے لب شرارت سے مسکرا رہے تھے۔ انزل نے بمشکل خود پر ضبط کیا، اسے اپنے باس پر بری طرح سے غصہ آیا تھا۔ اچانک ہی وہ چونکا۔ وہ جو گہری نگاہوں سے انزل کا جائزہ لیتا دھیما دھیما مسکرا رہا تھا، اچانک پلٹ کر سامنے سڑک کے دوسرے پار موجود جھاڑیوں کی سمت دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کوئی جانور ہے؟ انزل بری طرح سے گھبرائی تھی۔ نہیں، گاڑی کے اندر بیٹھو۔ وہ تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے مڑا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے انزل کو اندر تقریباً پھینکا اور تیزی سے اپنی سیٹ کی طرف لپکا تھا، مگر اسے دیر ہو چکی تھی۔ سڑک کے دوسری پار سے نکلنے والے ان 3 افراد نے گاڑی میں کسی انسان کی موجودگی کو بھانپ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اسے لاک کرتا، وہ تینوں اس کے سر پر آ موجود ہوئے تھے۔ سائیں بڑے عرصے بعد شکار ملا ہے، گاڑی بلٹ پروف ہے، شیشے بھی مضبوط ہیں، دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ تگڑی پارٹی ہاتھ آئی ہے، کم سے کم 5 کروڑ روپے تاوان مانگوں گا۔ ڈھانٹے میں چہرہ چھپائے ایک درمیانی سی عمر والے مرد کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے جواب میں اس کے ساتھ آنے والے دونوں افراد زور سے ہنسے۔ شمس کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کچے کے ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ جس بات کا اسے ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، جبکہ اندر بیٹھی انزل کا تو جیسے خون رگوں میں جم کر رہ گیا تھا۔ پلیز ہمیں جانے دو، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ہم لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ گاڑی کے اندر سے اچانک التجائی انداز میں بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑنے لگے تھے، خوف سے اس کی حالت غیر تھی۔ باہر ڈاکو کے ہتھیار کی زد پر کھڑے شمس گیلانی نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچیں۔ یہ لڑکی اس کی توقعات سے کہیں زیادہ بے وقوف ہے۔ وہ جو اس کی موجودگی سے ابھی تک بے خبر تھے، اچانک دلچسپی سے گاڑی کے اندر جھانکنے لگے۔ ارے بابا، اس کے ساتھ تو کوئی جوان لڑکی بھی ہے، آواز تو بہت خوبصورت ہے، ذرا دیکھیں تو کون ہے۔ ایک شخص نے شمس کو ہتھیار کے زور پر پیچھے کرتے ہوئے